اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایئرلی بریک کے بعد آپ لوگ انرجیٹک ہوں گے اپنے فیلڈ قرآن سفر کے لیے۔ 2025 اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن سیکھنے کا سال ہوگا، جس کو ہم ود کنسسٹنسی کور کریں گے۔ اچھا، جتنے ایپیسوڈز ہم نے اب تک کور کیے ہیں، جو لاسٹ ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا الوسواس کی ایکسپلینیشن۔ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے 3 ریلیشن شپس کے اندر، ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ، ہمارے اپنوں کے ساتھ، ہماری فیملی، فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ دین ہماری اپنی ذات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اندر وہ وسوسہ پٹ کرتا ہے۔ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ بیسیکلی ایک خیال ہوتا ہے، ایک تھاٹ ہوتا ہے جو وہ انسٹال کر دیتا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے سافٹ ویئر کے اندر، یعنی جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے نا، وہاں پر آ کر وہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، اور اگر ہم اس تھاٹ کے اکارڈنگ اپنا قدم اٹھا دیتے ہیں تو ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے پروسیس آف ایکشن کو سمجھ لیں، ان چیزوں کو سمجھ لیں جس سے وہ ہمیں وسوسہ دے سکتا ہے، دین ہم اس سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اب آج کی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے الخناس کی ایکسپلینیشن کو۔ الخناس کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں استعمال کیا؟ یہ ورڈ بہت اسپیشل ہے، اور اس ورڈ کی ایکسپلینیشن سے ہمیں ایک بہت بڑے پرابلم سے آسانی مل جاتی ہے۔ کیسے؟ دس ورڈ کمز فرام دا خناسا۔ خناسا مینس ٹو ہائڈ آفٹر اپیئرنگ، کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا اور اس کے بعد چھپ جانا۔ اب یہ جو الخناس کا ورڈ ہے نا، یہ شیطان کے ایک ویک پوائنٹ کو شو کرتا ہے، اور یہیں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، وہ ہے ڈٹرمنیشن۔ ویک پوائنٹ کیا ہے کہ شیطان 24/7 لگاتار ہمارے ارد گرد موجود نہیں رہ سکتا، کہ وہ ہمیں وسواس جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ وہ آتا ہے اور پھر اس کو جانا پڑتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اس کو جانا پڑتا ہے۔ اب اس کو جانا کیوں پڑتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے، بٹ دا تھنگ از کہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے کہ وہ اسٹیپ بیک کرتا ہے فریکوینٹلی، ہی اسٹیپس بیک فریکوینٹلی، وہ بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک اور اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے۔ پلس پوائنٹ اس کی نیچر کے اکارڈنگ نہیں، اس کے ایکشن کے اکارڈنگ، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ایکشن میں کنسسٹنٹ ہے۔ وہ اگر اس نے آپ کو گمراہ کرنا ہے تو آپ ایک دفعہ گمراہ نہیں ہوئے، دوسری دفعہ نہیں ہوئے، تیسری دفعہ نہیں ہوئے، تو وہ چوتھی دفعہ آئے گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا اور چھوڑ دے گا کہ نہیں یہ تو چیز ہو ہی نہیں سکتی، میں تو اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آئے گا اور آپ کو وسوسہ دے گا، آپ کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کا نا ایک یہ پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس ورڈ کی ایکسپلینیشن کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ جو خنسا ورب ہے، اس کا ایک جو ان روٹ لیٹر سے ایک ورڈ ڈرائیو ہوتا ہے الخنس۔ یہ جو خنس ورڈ ہے نا، اس کا بیسیکلی میننگ ہے فلکرنگ سٹار۔ فلکرنگ سٹار کس کو کہتے ہیں؟ فلکرنگ سٹار رات کے عالم میں آپ نے آسمان پہ اکثر ایسے ستارے دیکھے ہوں گے جن کی جو روشنی ہوتی ہے نا، آپ کو تیز ہوتی ہے اور مدھم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی رات کے آسمان کو دیکھیے گا، آج کل تو خیر دھند ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں کو، لیکن جب گرمیاں آ جائیں تو اس وقت یہ ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے یہ بتائیں کہ ستارے ہمیں کس وقت نظر آتے ہیں؟ دن کے وقت یا رات کے وقت؟ جب روشنی کا عالم ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس وقت ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، ڈارکنیس کے اندر۔ اب کچھ چیزوں کو نا، کچھ ورڈز کو میٹافوریکلی یوز کیا جاتا ہے۔ میٹافوریکل یوزیج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی مثال کو استعمال کر کے کنسیپٹ سمجھایا جا رہا ہو۔ اب یہ جو الخنس ورڈ ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ فلکرنگ سٹار۔ یہ کب نظر آتا ہے فلکرنگ سٹار؟ یعنی جس کی روشنی تیز ہو رہی ہے، پھر مدھم ہو رہی ہے، پھر تیز ہو رہی ہے، پھر مدھم ہو رہی ہے، رات کے وقت نظر آ رہا ہے۔ اس کا یوزیج اب اس ورب کا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ ان روٹ لیٹرز کو کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے استعمال؟ بیکاز اللہ تعالیٰ میٹافوریکلی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، وہ انسان کے اوپر جو تسلط قائم کرتا ہے نا، یا اس کو بار بار اپنے حصار میں لیتا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا دل غفلت کے اندھیرے میں ڈوب جائے، جب اس کا دل غفلت کے اندھیرے میں ڈوب جائے۔ The shaitan only presents himself before a person when his heart is in the darkness of غفلہ۔ غفلت کیا ہے اب؟ when he forgets the ذکر of اللہ۔ ہم جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں۔ ذکر کا مطلب، ذکر از equal to the یاد۔
اب ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی زبان سے، کچھ ہوتے ہیں ذکر جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جب ہم وہ دل کا ذکر ہوتا ہے. دل کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اس ذکر کی جانب ہوتی ہے. اب اگر ہم آج ذکر کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً سے دل کے ذکر پر پہنچ جائیں گے، نہیں. اگر ہم کنسسٹنٹلی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تکبیر کے کلمات کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے جہاں ہمارا دل بھی پریزنٹ ہوگا اور ہم اٹینٹیولی مائنڈ فلنس کے ساتھ اس ذکر کو کر رہے ہوں گے. لیکن اب یہاں پر کہنے کی بات کیا ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے نا، جس کو اللہ یاد نہیں رہتا، اس کا دل غفلت کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. اور جب اس کا دل غفلت کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تو پھر شیطان اس کی جانب آتا ہے. جیسے کہ ایک فلکرنگ سٹار آپ کو صرف رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے، آپ کو دن کو جب سورج کی روشنی ہوگی اس وقت ستارہ نظر نہیں آتا. سیم از دا کیس جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے تو شیطان ہمیں اپنے وسواس میں ٹریپ نہیں کر پاتا. اب یہ پوائنٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے ہمیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب یہ جو فلکرنگ سٹار ہے ہماری لائف میں کیا تھا کہ ہماری لائف کا ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور میری زندگی کا مقصد ہے. اور جو الہ الناس ہے اس کیٹیگری کے اندر کون لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کا فوکس الہ پر ہے. لا الہ الا اللہ، کہ there is no worthy of your attention, your focus other than Allah. اور یہ فوکس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لائف کے پرپس کے اوپر ہوتا ہے. اب شیطان کیا کر سکتا ہے آپ کی لائف کے پرپس کے اندر؟ کیا اس کا کوئی ایسا انفلوئنس ہے کہ وہ آپ کو روک سکے آپ کے مقصد کو پورا کرنے سے؟ کوئی ایسی رکاوٹ، یعنی کہ چلو اگر آپ اپنے مقصد کے راستے پر ہو اور کوئی کام کرنے لگے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے آ کے، کیا ایسی اتھارٹی اس کے پاس ہے؟ ایسی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے. میں ابھی ایک بات کہنے لگی ہوں، اس کو آپ نے بہت ہی دھیان سے سننا ہے. شیطان آپ کو آپ کے مقصد سے روک نہیں سکتا، آپ کو آپ کا مقصد پورا کرنے سے ہٹا نہیں سکتا. وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ جسٹ آپ کو ڈیلے کر سکتا ہے. وہ آپ کو پروکریسٹینیشن کی طرف لے کر آ سکتا ہے. وہ ڈیلے کیوں کروائے گا؟ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، آپ نے اب وہ پورا کرنا ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ آپ کی لائف کا یہ جو لمٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس لائف کی لمٹ کے اندر اندر آپ کی لائف کا وہ پرپس پورا ہونا چاہیے. اور اگر آپ وہ لائف کا پرپس پورا نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی ٹائم کی لمٹ ختم ہو گئی، تو اس ڈیلے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا پرپس نہیں کر پائیں گے. تو وہ آپ کو ہٹا تو نہیں سکتا اگر آپ کوئی کام کر سکیں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ڈیلے کی طرف لے جائے گا. اب فلکرنگ سٹار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو استعمال کی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بڑا گہرا پوائنٹ ہے. زندگی میں جب بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا آتا ہے نا جو ہماری اٹینشن اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کی چمک نظر آتی ہے، ایسا ہی ہے. چمک کیا ہے کہ ہم اس کی طرف انکلائن ہو جاتے ہیں. جو فلکرنگ سٹار ہوتا ہے، جب اس کی روشنی تیز ہوتی ہے اور پھر مدھم ہو جاتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اتنے سٹارز میں سے سب کو چھوڑ کے ہم صرف اس کی طرف کیوں متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اس چمک کے زیادہ ہونے میں اور مدھم ہونے میں ایک ابیلٹی ہوتی ہے ہماری اٹینشن کو کیچ کرنے کی. سیم از دا کیس ہماری لائف میں بہت سارے ایسے فلکرنگ سٹارز موجود ہیں جنہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کر دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ڈیلے کر دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارے مقصد کو بھلا دیا ہے. اب اگر میں آپ کو مثال دوں ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی، ڈائریکشن ٹو ڈیوائن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو قرآن کی اس علم کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اب یہ پلیٹ فارم اوریجنیٹ کس سے ہونا تھا؟ مجھ سے ہونا تھا. اب شیطان کیا کرتا کہ وہ مجھے اس کام کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا. وہ کیا کر سکتا تھا؟ مجھے ڈیلے پہ کر سکتا تھا. اب کیا ہے کہ زندگی میں نا ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جب آتی ہیں نا ہماری لائف میں، ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اچھا آپشن ہے یا برا آپشن ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ جب ہم فوکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم اس چیز کو کھو دیں گے. جیسے بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی اختلاف کے موقع پر خاموشی اختیار کر لینا اور ان چیزوں کو لیٹ کو کر دینا، ان کو اپنے دماغ کے اندر بھی جگہ مت دینا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو عقاب ہے نا وہ اپنی اڑان بھر رہا ہے، اور جو ایک کوا ہے وہ اپنی کائیں میں مصروف ہے. تو جو عقاب ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوا کہاں کر رہا ہے تو کیا ہے کہ اب عقاب کو اس کا جواب دینے کے لیے اپنی اڑان سے نیچے آنا پڑے گا.
اپنی اڑان چھوڑ کے نیچے کے مقام تک آنا پڑے گا اور اس کوے کو جواب دینا پڑے گا. اب اس عقاب کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو اگنور کر دے, لیٹ کو کر دے اور اپنی اڑان کی طرف فوکس رکھے, اور یا پھر کیا کرے کہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے اور اس کو جواب دے آ کر, اور اس کو جواب دیتے ہوئے اپنا وقت بھی ضائع کرے, اپنی انرجی بھی ضائع کرے, اور وہ مقام جو حاصل کیا تھا اس کو بھی ضائع کر دے. تو یہ ایک بڑا پاورفل لیسن ہے. بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فلکرنگ سٹارز ہوتے ہیں جو ہمیں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اگر مقام کو حاصل کر چکا ہو نا, پھر جب وہ اس طرح کی کسی کائیں کا جواب دینے کے لیے نیچے آتا ہے نا, اپنے مقام کو بھی کھو دیتا ہے اور ڈیلے میں چلا جاتا ہے. پھر خواہشات کی طرف آتے ہیں. بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں ہماری زندگی کی جو ہمیں ڈائیورٹ کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارا الہ سے فوکس ہٹ جاتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے, اور اس سے اس دنیا کے اندر ایک بیٹر کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہماری ذات کی جانب سے. اس دنیا کو ہم جینے کے لیے بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس دنیا کو جینے کے لیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر بنا رہے ہیں, نفع بخش بنا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک پرپس کو پورا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. پھر خواہشات آئیں گی. خواہشات کا سائیکل میں نے پچھلے کلاسز کے اندر آپ لوگوں کو سمجھایا. وہ خواہش کیا ہے؟ وہ خواہش آئی اسٹارٹنگ میں, آپ کو فلکرنگ سٹار ملا, آپ کو چمک دمک نظر آئی, آپ اس کی طرف, آپ کی اٹینشن, آپ کے پرپس, آپ کے فوکس جہاں پر تھا وہاں سے ہٹ کے دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گیا. اور جہاں پر آپ کا فوکس جائے گا وہاں پر آپ کی ٹوٹل انرجی ڈائیورٹ ہو جائے گی. یعنی آپ کی پوری باڈی کی جو انرجی ہے اس طرف فلو کرنا شروع ہو جائے گی جہاں پر آپ کا فوکس اینڈ اٹینشن جائے گی. اگر آپ کا فوکس آپ کے مقصد پر ہے تو آپ کی پوری انرجی آپ کے مقصد پر لگے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ فلکرنگ سٹار کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے دین اس چمک نے ختم ہو جانا ہے. وہ چمک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کل من علیہ فان, ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے, سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہم نے اپنے مقصد کو کامیاب کرنا ہے, اپنی ذات کو کامیاب کرنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے. اور جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ مقصد پورا نہ کیا تو ہوگا کیا؟ ہم ڈیلے پر ڈیلے کرتے جائیں گے, پروکریسٹینیشن کی طرف چلے جائیں گے, بیکاز ہماری اٹینشن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو چکی ہوگی. ہم کسی اور چیز کے جانب اٹیچ ہو چکے ہوں گے, اور وہ اٹیچمنٹ ہمیں ڈیلے کرواتے کرواتے ہمارے اس لائف ٹائم کے پیریڈ کو اینڈ کر دے گی, اور ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی اپنا فوکس اپنے مقصد کے اوپر لگا لے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جٹ جائے تو اس کے بعد پھر شیطان اس کو پیچھے نہیں کر سکتا, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک کہ اس کے اندر کا انسان ہار نہ مان لے. تو یہ ایک بہت پاورفل لیسن تھا اس ورڈ الخناس کے اندر. وہ فریکوینٹلی اسٹیپ بیک کرتا ہے بٹ وہ ڈٹرمن ہے, اس کی ول پاور اسٹرانگ ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ 10 مرتبہ توبہ کرو گے, وہ 10 مرتبہ دوبارہ سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا, لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی. آپ نے ہمیشہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹنا ہے, وضو کرنا ہے, 2 رکعت نفل صلاۃ ادا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے یا صرف استغفار کرنا ہے, اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر کو بھولتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان گیس پاس کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اس نوائز کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اذان کا جواب دیں گے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب آپ دیں گے نا, تو اس وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی گواہی نہ سنے, کیونکہ اگر اس نے آپ کی گواہی سن گئی تو آن دا ڈے آف ججمنٹ اس کو آپ کے اس عمل کی گواہی دینی پڑ جائے گی, آپ کے اچھے عمل کی گواہی دینی پڑ جائے گی. اس لیے وہ یہ اپرچونٹی کرتا ہے کہ اس کو سننے کی موقع ہی نہ ملے. اس کے بعد جو شیطان ہے نا, یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے, بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. ریزن کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے وہ یوم عرفہ کے دن ابنڈنٹ ہوتا ہے, یعنی بے شمار ذکر کیا جاتا ہے یوم عرفہ کے دن پوری دنیا میں. اور جب ذکر کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ شیطان چھوٹا ترین ہو جاتا ہے, بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. اور جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو تب اس کا تسلط ہماری ذات کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر بہت سارے فلکرنگ سٹارز زندگی میں آتے ہیں. آج اپنے ساتھ بیٹھیں کچھ دیر اور خود سے یہ پوچھیں کہ آخر وہ کون کون سے فلکرنگ سٹارز تھے جو زندگی میں آئے اور آپ کی اٹینشن کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر گئے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کروا دیا, اور آپ کا کتنا وقت ضائع ہو گیا. کیونکہ وقت وہ چیز ہے کہ جو ضائع ہو گیا نا, جس کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. جس کا وقت ضائع ہو جائے اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا. اور شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا وقت ضائع کروائے. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. کل کے ایپیسوڈ میں اب ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو وسوسہ ہے نا وہ ڈالتا ہے فی صدور الناس.
فی صدور الناس، اللہ تعالیٰ نے فی قلوب الناس کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہ دلوں کے اندر وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. انتہائی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں کور کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.